الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے عزیزوں اور دوستوں، ہم اس دنیا میں خود بخود تو آئے نہیں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا، اور جب تک اللہ چاہیں گے اسی وقت تک ہم دنیا میں رہیں گے. جب تک اللہ رکھنا چاہیں گے کوئی ہمیں واپس نہیں بھیج سکتا، اور جب اللہ بلانا چاہیں گے تو کوئی ہمیں یہاں روک نہیں سکتا. روزانہ تقریباً 25 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں دنیا میں، اور تقریباً اتنی ہی لوگوں کا روزانہ انتقال ہوتا ہے. آنے جانے کا ایک سلسلہ جاری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے سے پہلے منع کیا تھا، ان خرافات کی وجہ سے جو وہاں ہوتی تھی. پھر آپ نے جانے کی اجازت دی اور فرمایا قبرستان جایا کرو. قبروں کو دیکھ کر کے آدمی کو اپنی موت یاد آتی ہے. کبھی جائیں، کھڑے ہو جائیں قبرستان پر اور سوچیں، جو لوگ یہاں قبرستان میں آرام کر رہے ہیں، آج ہم کو جن کا نام بھی نہیں معلوم، جن کا کوئی پتہ بھی نہیں معلوم، ہم سے پہلے وہ ان محلوں میں، ان بستیوں میں، ان گھروں میں رہتے تھے جہاں آج ہم رہ رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ دادا تک بچوں کو نام یاد رہتا ہے، اس کے اوپر تو نام بھی یاد نہیں رہتا. جن کی بنائی ہوئی جائیدادوں میں اور جن کے بنائے ہوئے گھروں میں انسان رہ رہا ہے، ان کو بھی یاد نہیں رکھ پاتا، بھول جاتا ہے. کل کو ہمیں بھی بھول جائیں گے سب. ہمارے بچے بھی بہت دنوں تک ہمیں یاد نہیں رکھ پائیں گے. تو یہ آنے جانے کا سلسلہ کیوں ہے؟ کب سے ہے؟ حضرت بھائی جو کچھ بچھایا وہ ادھر لا کے بچھو، ادھر کوئی نہیں بیٹھے گا، وہاں سے. ہاں، یہ جو فرش بچھایا نا اس طرف بچھا دو، وہ جگہ خالی رکھو. حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ جاری ہوا، جب تک قیامت نہیں آئے گی چلتا رہے گا. جس طرح ریلوے اسٹیشن بھرا نظر آتا ہے، پلیٹ فارم پر مجمع ہوتا ہے، لیکن وہ ایک ہی مجمع نہیں ہوتا، تھوڑی تھوڑی دیر میں بدلتا رہتا ہے. کچھ لوگ سواریوں پر سوار ہوتے ہیں، گاڑیوں پر سوار ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں. کچھ نئے آتے ہیں، کچھ اترتے ہیں، کچھ چڑھتے ہیں، کچھ اترتے ہیں، کچھ چڑھتے ہیں.
بالکل ایسے ہی دنیا کا مجمع ہے. ریلوے اسٹیشنوں پر انتظار کرنے والا مجمع آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ انتظار کرتا ہے. ایئرپورٹ پر انتظار کرنے والا مجمع 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ انتظار کرتا ہے بس. اور یہاں پوری دنیا میں جو مجمع ہے وہ 60-70 سال 80 سال 90 سال انتظار کرتا ہے، لیکن برابر مجمع بدلتا رہتا ہے. تو یہ سب کچھ بیکار تو نہیں ہو رہا اور خود بخود بھی نہیں ہو رہا. کوئی نظام چلانے والا ہے، کوئی دنیا کو باقی رکھنے والا ہے. اتنا بڑا نظام خود بخود تو نہیں چل سکتا. آپ دیکھیں تھوڑی سی غفلت ہوئی تو مائک نے کام کرنا بند کر دیا تھا. اتنا بڑا دنیا کا نظام چل رہا ہے تو خود بخود تو نہیں چل سکتا. کوئی تو نگراں ہے، کوئی تو نظر رکھنے والا ہے، کوئی تو مصرف الامور ہے جس کے حکم سے، جس کی مرضی سے سارے کام ہوتے ہیں. تو یہ سوال ذہنوں میں آنا چاہیے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تھا، ان کو بلا لیا، ہمیں پیدا کیا، کچھ مہلت دی ہے. کسی کو نہیں پتا کس کی مہلت کتنی ہے. پھر ہم چلے جائیں گے، دوسرے آئیں گے، ان کو مہلت ملے گی. تو وہ چاہتا کیا ہے؟ آپ دیکھیں، آپ یہاں جلسے میں تشریف لائے، آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ ادھر بیٹھیں، لیکن آپ کو ادھر بیٹھا دیا گیا. آپ محبت سے اٹھ کر کے آ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے محسوس کیا بھائی جن لوگوں نے پروگرام کیا وہ چاہتے ہیں کہ ہم ادھر راستے میں نہ بیٹھیں، ادھر بیٹھیں، تو ہمیں ان کی پابندی کرنی چاہیے. یہاں جلسے کے منتظمین تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ سے درخواست کریں. میں نے بھی تو آپ سے درخواست ہی کی، ہاتھ پکڑ کے تو اٹھایا نہیں. تو آپ حضرات کی محبت ہے کہ آپ نے مان لیا. لیکن اللہ تعالیٰ بندوں سے صرف درخواست نہیں کرتے ہیں، اللہ محبت بھی بہت کرتے ہیں اور ڈنڈا بھی بہت خطرناک چلاتے ہیں. بے پناہ محبت کرتے ہیں. اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، شفیق ہیں، کریم ہیں، رؤوف ہیں، عطوف ہیں. بے پناہ محبت کرتے ہیں اللہ. لیکن نہ ماننے والوں کے لیے قہار ہیں، جبار ہیں، عزیز ہیں، ذو انتقام ہیں. بہت خطرناک ڈنڈا چلاتے ہیں. وہ بھی تو انسان ہی تھے جن کی پوری پوری بستیاں فرشتوں نے اللہ کے حکم پر اٹھا کر پلٹ دی. بعض قوموں پر اس طرح عذاب آیا کہ جیسے سمندر کے کنارے ریت کے اندر کوئی ہاتھ ڈالے آسانی سے ہاتھ چلا جاتا ہے، اور جیسے لوہے میں بھی ڈرل مشین سے سوراخ ہو جاتا ہے، روڈوں پر بھی ڈرلنگ کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بڑی طاقت دی. ہمارے لیے آسان نہیں ہوتا کہ ہم زمین میں یوں ہاتھ ڈال دیں، لیکن بعض قوموں پر عذاب آیا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. فرشتے نے یوں ہاتھ ڈالا پورے گاؤں کے نیچے، پوری بستی کے نیچے، اور یوں کر کے اٹھایا اور لے جا کر اوپر سے پلٹ دیا. الٹی ہو گئی بستی. اور یہ افسانے نہیں ہیں، یہ محض کہانیاں نہیں ہیں. اس زمانے میں تو ایسی ایسی حقیقتیں کھل رہی ہیں کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. دنیا کے مختلف علاقوں میں جو کھدائیاں ہو رہی ہیں، اور ان کھدائیوں کے نتیجے میں جو پرانی آبادیاں مل رہی ہیں، بعض علاقوں میں کھدائی ہوئی تو الٹے ہوئے مکانات ملے ہیں، جن سے ماہرین اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے کہ کسی موقع پر کسی بھی وجہ سے یہ پوری بستی الٹ گئی تھی. بعض قوموں پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کر دی، جیسے پانی کی بارش ہوتی ہے. کبھی کبھی پانی کے ساتھ برف کے ٹکڑے گرتے ہیں
اور اگر وہ ٹکڑے تھوڑے سے بڑے ہوں تو چھتیں ٹوٹ جاتی ہیں، گاڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں، جانور مر جاتے ہیں، انسان ان کی زد میں آ جائے تو انسان مر جاتے ہیں، درخت ٹوٹ جاتے ہیں، جبکہ وہ برف کے ٹکڑے ہوتے ہیں تھوڑی دیر میں گھل جاتے ہیں۔ اور اگر پتھر ہو، سخت پتھر، اور ان کی بارش، اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی باز قوموں کی اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم عاد کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ ان کے علاقے میں بہت دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، بڑے طاقتور لوگ تھے، اونچے لمبے قد کے، نہایت مضبوط۔ ان کے زمانے میں دنیا میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ خود کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ پاورفل کون ہوگا؟ لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کا کہنا نہیں مانا، شرک سے توبہ نہیں کیا، منمانی زندگی نہیں چھوڑی۔ بہت دن ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے بارش روک دی۔ بارش نہیں ہوگی تو کھیتی باڑی کیسے ہوگی؟ درختوں کو پانی نہیں ملے گا تو پھل کیسے آئیں گے؟ وہ بہت پریشان ہوئے۔ پیغمبر نے سمجھایا کہ یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، توبہ کر لو، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، رحمت کی بارش ہوگی۔ ان لوگوں نے نہیں سنا، انہوں نے کہا یہ تو ہوتا رہتا ہے، کبھی بارش ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، یہ تو فطرت کا قانون ہے، نیچر ہے۔ جب کافی دن گزر گئے بارش نہیں ہوئی، ایک دن انہوں نے دیکھا بادل اٹھ کر آ رہے، بڑے خوش ہو گئے، گھروں سے باہر نکل آئے، اب بارش ہوگی۔ حالانکہ ان بادلوں میں پانی نہیں تھا، اللہ کا عذاب تھا۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، جب انہوں نے اپنی بستیوں اور اپنی وادیوں کی طرف بادل آتے دیکھا، قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، تو بڑے خوش ہوئے کہ اب تو پانی برسے گا۔ بل هو ما استعجلتم به، ان کو بتلایا گیا کہ اس میں پانی نہیں ہے، اس میں وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ اللہ کے نبی سے کہتے تھے اتنے دن ہو گئے ہم تو نہیں مان رہے تمہاری، تم کہتے ہو اللہ پکڑ کریں گے، اللہ کا عذاب آئے گا، تو کب آئے گا؟ کہہ دو اپنے اللہ سے عذاب نازل کرے۔ ریح فیہا عذاب علیم، وہ ایسی ہوا تھی جس میں دردناک عذاب تھا۔ تدمر کل شیء بامر ربہا، ایسی خطرناک ہوائیں آئیں کہ ان ہواؤں نے ساری چیزوں کو تہس نہس کر دیا۔ اتنی تیز رفتار ہوائیں تھیں کہ انسان ان ہواؤں میں اڑتے تھے اور اپنے بنائے ہوئے مکانات میں جا کر ٹکراتے تھے، سر پھٹ جاتا تھا، بھیجا بکھر جاتا تھا، اور ان کی لمبی لمبی لاشیں پورے میدان میں پڑی ہوئی تھی، جیسے کھجور کے تنے کاٹ کے ڈال دیے گئے۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، مکانات کھڑے تھے، مکین پڑے تھے، مکانات باقی تھے، رہنے والے ختم ہو چکے تھے، برباد ہو چکے۔ وہ اللہ جو ہمیں محبت سے کھلاتے پلاتے ہیں، جو وقت پر پانی برساتے ہیں، جو وقت پر غلہ اگاتے ہیں، جو وقت پر پھل اگاتے ہیں، جو ہم کو ضرورت کی آکسیجن دیتے ہیں، جو ہم کو ضرورت کے لیے پیسے دیتے ہیں، ضرورت کا سارا سامان دیتے ہیں، وہ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو سخت پکڑ بھی کرتے ہیں،
اور ناراض ہونے کے بعد جلدی سے پکڑ نہیں کرتے، مہلت دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں تاکہ لوگ توبہ کر لیں، واپس آ جائیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ چاہتے کیا ہے؟ کن باتوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور کن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں؟ کن کاموں کو اللہ پسند کرتے ہیں اور کن کاموں کو اللہ ناپسند کرتے ہیں؟ اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے نا۔ جانیں گے تبھی تو مانیں گے، جب جانیں گے ہی نہیں تو مانیں گے کیسے؟ اصل مقصد تو ہے ماننا، جاننا اصل مقصد نہیں ہے، اصل مقصد ہے ماننا، لیکن ماننے کے لیے جاننا ضروری ہے، اور یہ ماننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے ماننا۔ جو اللہ کا کہنا نہیں مانتا وہ ناکام ہوتا ہے، نامراد ہوتا ہے۔ جو اللہ کا کہنا نہیں مانتا وہ اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ جو لوگ بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہم پر کوئی ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ جو اللہ کا کہنا نہیں مانتا وہ اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بناتا ہے، وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتا ہے، وہ اپنی زندگی کو تلخ کرتا ہے، وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ تو ماننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ایسا نہیں کہ صرف ایمان والے کے لیے ماننا ضروری ہے۔ ایمان والے کو اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے ماننا ضروری ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا یا معلوم کرنے کے اس کے پاس اسباب اور ذرائع ہیں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے کہ مجھے کیا ماننا چاہیے۔ بیچارہ جو ایمان سے محروم ہے وہ اس حقیقت کو بھول گیا ہے، لیکن ماننا تو اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ جیسے ٹریفک کے رول ہوتے ہیں، گاڑی چلاتے وقت جو نشانات ہیں، کہیں نشان لگا ہوا ہے کہ یہاں مڑ نہیں سکتے، کہیں نشان لگا ہے اس راستے میں داخل نہیں ہو سکتے، انٹری نہیں ہے، کہیں نشان لگا ہے یہاں اوورٹیک نہیں کر سکتے، کہیں نشان لگا ہے یہاں اتنی اسپیڈ سے چل سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں چل سکتے۔ تو جو شخص بھی گاڑی چلا رہا ہے اس کے لیے ان نشانات کو ماننا ضروری ہے، ان ہدایات کو ماننا ضروری ہے، پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ٹریفک انسپیکٹر سے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، وہ کہے گا معلوم نہیں تھا تو بیٹھے کیوں تھے اسٹیئرنگ پہ؟ معلوم نہیں تھا تو گاڑی چلا کیوں رہے تھے؟ تمہاری تو زیادہ پکڑ ہوگی، تمہارے پاس لائسنس ہے؟ نہیں صاحب ہمارے پاس تو لائسنس نہیں ہے، تو وہ تو بڑا مجرم ہے۔ جس کے پاس لائسنس ہے اگر غلطی کی ہے تو سزا اسے بھی ملے گی، لیکن وہ چھوٹا مجرم ہے جس کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے، اس نے کوئی غلطی نہیں بھی کی لیکن چیکنگ ہو گئی اور پتہ چلا کہ لائسنس نہیں ہے تو وہ بڑا مجرم ہے۔ ایمان لائسنس ہے، آخرت کا ایمان لائسنس ہے، دنیا کا بھی زندگی گزارنے کا۔ ایمان والے کو گویا لائسنس حاصل ہے، ہاں یہ زندگی گزار سکتا ہے، جس کے بعد لائسنس نہیں ہے وہ تو بڑا مجرم ہے۔ اللہ سب کو ایمان نصیب فرمائے۔ تو میرے دوستوں اصل تو ہے ماننا، جاننا اصل نہیں ہے، لیکن ماننے کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اور جانیں گے کیسے؟ یہ مدارس اسی لیے کھولے جاتے ہیں، یہ مکاتب اسی لیے قائم کیے جاتے ہیں، یہ اساتذہ اسی لیے محنت کرتے ہیں۔ تو جب ہر ایک کے لیے ماننا ضروری ہے تو ہر ایک کے لیے جاننا بھی ضروری ہے نا۔ تو پھر ہر بچے کو مسجد مدرسے میں آنا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے نا۔ اسے معلوم ہونا چاہیے میرے عقائد کیا ہیں، اسے معلوم ہونا چاہیے
کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کام کرنے کے ہیں، کیا کام نہ کرنے کے ہیں، اسے پتہ ہونا چاہیے اللہ کی کتاب کیا ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے، اللہ پڑھنا بھی سکھا دے، اللہ سمجھا بھی دے، اس میں تدبر بھی نصیب فرما دے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ کی کتاب کی وضاحت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کب کیا کیا فرمایا ہے اور کیا کر کے دکھایا ہے، اس سب کو جاننا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب ترقی دے اور جتنے تعلیم کے جتنے مراحل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی سہولتیں پیدا فرمائے۔ تو میرے دوستو، ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اور صرف جان لینا کافی نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھ کر کے جان کر کے چلے جائیں۔ جاننے کے بعد ماننا بھی ضروری ہے۔ سب مانیں گے نا انشاءاللہ؟ مانیں گے تو کامیاب ہوں گے، نہیں مانیں گے تو ناکام ہوں گے۔ اللہ ناکامی سے ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب کو کامیاب کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندگی کہتے ہیں غلامی کو۔ پہلے زمانے میں انسانوں کو بھی خریدا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا۔ حالانکہ انسانوں کو تو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، اس لیے نہیں پیدا کیا کہ بیچا جائے، خریدا جائے۔ یہ اسلام کا احسان ہے پوری دنیا پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ نے نہایت حکمت کے ساتھ آہستہ آہستہ دنیا سے غلامی کا خاتمہ کر دیا۔ ایک دم سے نہیں ہو سکتا تھا خاتمہ، کوئی بھی کام تدریجی طور پر ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ نے خاتمہ کر دیا، اور آج الحمدللہ کہیں نہیں ہے غلامی، انسانوں میں نہیں ہے۔ لیکن آپ بتائیے، آپ ایک بکرا خرید کر لائے، اس کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو اس کا مالک کون ہے؟ آپ مالک۔ وہ خود اپنا مالک نہیں ہے، حالانکہ وہ اپنے منہ سے کھاتا ہے، اپنے پیر سے چلتا ہے، اپنے پھیپڑوں سے سانس لیتا ہے، اپنی مرضی سے اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے باوجود وہ خود اپنا مالک نہیں ہے۔ اس کا مالک کون ہے؟ جس نے اس کو خریدا ہے۔ وہ کسی اور کے ہاتھ بیچ دے تو دوسرا اس کا مالک ہو جائے گا۔ باپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، آپ کو عقیقہ کرنا ہے، آپ نے کہا اس بکرے کو ذبح کریں گے، تو وہ بکرا کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ محلے والے اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھائی تم کیوں اس کو ذبح کر رہے ہو، وہ جاندار ہے، اس کی جان کیوں لے رہے ہو؟ آپ کہیں گے میں اس کا مالک ہوں، میں نے اس کو خریدا۔ اچھا، جس دن قربانی، جس دن ذبح کرنا تھا، اس دن اچانک آپ کا فیصلہ بدل گیا، نہیں اس کو چھوڑ دو، اس کو نہیں ذبح کرنا، دوسرے کو ذبح کرنا ہے، تب بھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بھائی آپ نے پہلے نیت کی تھی ذبح کرنے کی، اب کہہ رہے ہیں نہیں کرنا، میں مالک ہوں، میں جو چاہوں گا۔ تو جو چیز کسی کی ملکیت میں ہوتی ہے اس کو غلام کہتے ہیں۔ ہمارا بھی کوئی مالک ہے یا نہیں ہے؟ کون ہے؟ اللہ۔ تو پھر ہم پر کس کی مرضی چلنی چاہیے؟ اپنی، اللہ کی؟ اللہ کی چلنی چاہیے۔ جانور کو تو اللہ نے اپنی مرضی دی نہیں، اس لیے کہ جانور کا اللہ کو امتحان نہیں لینا۔ ہمیں اللہ نے ہم کو مرضی بھی دی ہے، ہماری ایک مرضی بھی ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں تمہارا امتحان ہے، تم اپنے اوپر اپنی مرضی چلاتے ہو یا اپنی مرضی کو ہماری رضا میں فنا کر دیتے ہو، کہہ دیتے ہو نہیں اللہ میں اپنے اوپر اپنی مرضی نہیں چلاؤں گا، میں اپنے اوپر آپ کی مرضی چلاؤں۔ تو ہمیں اللہ نے غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، ہم تو بندے ہیں اللہ کے۔ جب ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرنا ہے، نہ اپنی مرضی سے کھانا ہے، نہ اپنی مرضی سے پینا ہے، نہ اپنی مرضی سے سونا ہے، نہ اپنی مرضی سے جاگنا ہے، نہ اپنی مرضی سے پہننا ہے، نہ اپنی مرضی سے بولنا ہے۔ سب کچھ اللہ کی مرضی سے کرنا ہے۔ اور اللہ کی مرضی کیسے پتہ چلے؟ کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بولنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، اللہ کی مرضی کیسے پتہ چلے؟ اللہ کی مرضی کی زندگی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نمونہ بنایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اچھی زندگی کس کی ہے دنیا میں؟
معلوم نہیں ہے کس کی ہے سب سے اچھی زندگی؟ دیکھو یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں فوراً بول رہے ہیں، ان لوگوں نے بھی تو پڑھا ہوگا نا. سب لوگ بتلاؤ بھائی سب سے اچھی زندگی کس کی ہے؟ صلی اللہ. یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ کیا واقعی ہر آدمی حضور کی زندگی کو سب سے اچھی سمجھتا ہے؟ نہیں، کچھ نہ کچھ تو جھوٹ ہے. اگر حضور کی زندگی کو سب سے اچھی سمجھتے تو ہماری زندگی میں کس کے طریقے نظر آتے ہیں اور کس کے نظر آتے ہیں؟ کسی کرکٹر کے، کسی فلمی ہیرو کے، کسی تاجر کے. کیسے کیسے فیشن، کیسے کیسے طریقے. میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، طنز کرنے کی میری بالکل عادت نہیں ہے. میں بہت محبت اور ہمدردی کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، زندگی کی مہلت پتہ نہیں کس دن ختم ہو جائے گی. ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، حساب دینا ہے. ایمانداری سے سوچو، ہم زبان سے کہہ رہے ہیں سب سے اچھی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے دل نے اس کو مانا یا نہیں مانا؟ دنیا میں فیشن بدلتا ہے، ہمارا انداز بدل جاتا. کوئی پھٹی ہوئی پینٹ پہنے تو ہم جا کے پھٹی ہوئی تلاش کرتے. ایک لڑکا آیا ایک مرتبہ میرے پاس، پینٹ پہنا ہوا تھا، یہاں سے بھی پھٹی تھی، یہاں سے بھی پھٹی تھی. مجھے تو معلوم تھا اس نے کیوں پہنا. میں نے کہا بیٹا تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں اچھے پینٹ خریدنے کے، میں دلا دیتا ہوں تم کو اچھی سی. نہیں نہیں نہیں، میں نے تو ایسے لیا. کیوں لیا؟ فیشن ہے. حضرات صحابہ کرام کے کپڑوں میں پیون لگے رہتے تھے تو کوئی نہیں لگاتا صحابہ کے نقل میں. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کی زندگی پسند نہیں ہے. اور یورپ اور امریکہ والے کپڑے پھاڑ کر پہنے تو سب پھٹے ہوئے پہننے لگتے ہیں. کیوں؟ ان کی زندگی پسند ہے. تو پھر بتلاؤ ہم زبان سے جو بول رہے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ؟ جھوٹ ہوا نا. اور جھوٹ کا انجام کیا ہے؟ فلعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے. اب اگر مصیبتیں آئیں، اب اگر قومیں ہم کو تباہ و برباد کرنے کے منصوبے بنائیں اور طرح طرح سے ہم کو ستایا جائے تو ظلم کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہے ہیں یا ہم خود اپنے اوپر کر رہے ہیں؟ بچو تم لوگ تھوڑی دیر چپ رہو، بس تمہارا امتحان ہو گیا. تو ہم اپنے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں اس کو بند کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیا بھائی کسی کنڑ والے کو بلاتے ہیں، اردو سمجھ میں نہیں آتا اس سمجھنے کی. اپنے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں اس کو بند کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کب سے کریں گے؟ اچھا اگر اس ظلم کو بند کریں گے تو یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا یا اپنی ذات پر احسان ہوگا؟ میرے لیے کچھ نہ کرنا، میں تم سے کچھ نہیں مانگنے آیا، میرے لیے کچھ نہ کرنا، لیکن میرے دوستوں اپنے لیے تو کرو. میں نوجوان بچوں سے کہہ رہا ہوں اپنے لیے تو کرو. اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا مت بناؤ، اپنے قبر کو جنت کی کیاری بناؤ. تمہیں شکایت ہوتی ہے کہ دنیا میں تمہیں ترقی کے لیے مواقع نہیں ملتے. مواقع تم نے بند کیے ہیں، اس لیے کہ مواقع اللہ پیدا کرتے ہیں. تم نے اللہ کے رسول کے طریقے چھوڑے، اللہ نے تمہارے لیے دروازے بند کر دیے. تم اللہ کے رسول کے طریقوں پر آؤ. آج جو تم سے نفرت کرتے ہیں وہ تم سے محبت کریں گے، جو تم کو مٹانے کی فکریں کرتے ہیں وہ تمہارے لیے تمہارا احترام کریں گے، تمہارا استقبال کریں گے. بدلو تو اپنے آپ کو، کسی کو کچھ نہ دو، اپنے ساتھ تو بھلا کرو. اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو ہم غلامی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں اللہ کا کہنا ماننا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنا ہے. کریں گے نا سب لوگ؟ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں بھلائی. جن کی نقل کی جاتی ہے نا وہ ہمیں کچھ دینے نہیں آئیں گے، نہ زندگی میں کچھ دیں گے. ان کا بس چلے تو ہمیں ختم کر دیں، اور نہ مرنے کے بعد وہ ہمارے کام آئیں گے. مرنے کے بعد قبر میں فرشتے کسی ہیرو کی تصویر دکھائیں گے؟ کسی لیڈر کی تصویر دکھائیں گے؟ کیا دکھائیں گے؟
کیا پوچھیں گے؟ بتاؤ یہ کون ہے؟ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثیت سے پہچانا ہوگا دنیا میں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، میرے آئیڈیل ہیں، وہی وہاں پہچان سکے گا۔ جس نے اس حیثیت سے نہیں پہچانا ہوگا وہ وہاں نہیں پہچان سکے گا۔ حضور کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے نا۔ اللہ کے رسول کاہے کے لیے آتے ہیں؟ ربیع الاول میں جھنڈیاں لگانے کے لیے؟ اللہ کے رسول دنیا میں کیوں آئے؟ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا، سیرت کے جلسے کرنے کے لیے، جھنڈے لگانے کے لیے، میلاد کا جلسہ کرنے کے لیے، صرف کچھ تذکرہ کرنے کے لیے، دیگیں چڑھانے کے لیے، دعوتیں کھانے کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، پیغمبر اس لیے آتے ہیں تاکہ ان کی اطاعت کی جائے۔ تو جس نے دنیا میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے وہی قبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکے گا، اور جو حضور کو پہچان لے گا اس کی قبر جنت کی کیاری بنے گی، اور جو حضور کو نہیں پہچان سکے گا اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے دوستو ابھی سے ہم حضور کو پہچان لیں۔ غلامی پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک دولت مند آدمی تھا، ذرا شوقین بھی تھا، دولت مند شوقین ہو ہی جاتے ہیں۔ بازار میں گیا، جس زمانے میں غلام بکا کرتے تھے تو غلام بیچا جا رہا تھا۔ آپ کے ہاں قربانی میں جو بکرے آتے ہیں عام طور سے کتنے کے ہوتے ہیں؟ نارمل بکرا جی چلے 10 سے 15,000۔ اب 15,000 کا ایک اچھا بکرا، اور اگر اسی بازار میں بالکل دبلا پتلا کمزور سا بکرا ہو، پتہ نہیں میرے گھر تک پہنچے گا یا راستے میں گر جائے گا، تو اس کی قیمت کتنی ہونی چاہیے؟ 25,000 ہونی چاہیے۔ کتنی ہونی چاہیے؟ 5,000 بھی ہوتے۔ تو عام طور سے غلاموں کی جو قیمت ہوا کرتی تھی، اچھے ہٹے کٹے لوگ ذرا جوان غلام خریدتے تھے تاکہ ہمارا کام کرے گا، ہمارے کھیت میں کام کرے گا، یہ فلاں کام کرے گا، ہل چلائے گا، چکی چلائے گا۔ اس زمانے میں چکی بھی ہاتھ سے چلائی جاتی تھی، پانی نکالے گا۔ تو جو قیمت ہوا کرتی تھی عام طور سے غلاموں کی، ایک غلام بک رہا تھا اور بالکل دبلا پتلا کمزور سا، دیکھنے میں بھی کچھ اچھا نہیں، شکل صورت بھی کچھ بہت اچھی نہیں، اور قیمت اس کی جو اچھے سے اچھا غلام ہوتا ہے اس سے زیادہ مانگی جا رہی تھی۔ کسی کو خیال آیا اس غلام کی اتنی قیمت؟ پھر سوچا چلو خرید لیتا ہوں، پورے شہر میں نام ہوگا اتنا مہنگا غلام خریدا۔ بعض لوگوں کو نام کا بڑا شوق ہوتا ہے نا، ہاں ان کو 10,000 15,000 کا بکرا نہیں جمتا، ان کو 1.5 لاکھ کا بکرا چاہیے تاکہ ذرا نیوز بنے آئے۔ اللہ قبول کرے چاہے نہ کرے، بندے تو تعریف کرے، تو اللہ کے بعد تو جانا نہیں ہے، اللہ کو تو یقین ہی نہیں ہے، سب کچھ تو بندوں کے لیے۔ تو اس شخص نے بھی سوچا مہنگا صحیح میں خرید لیتا ہوں، خرید لیا وہ غلام، کافی مہنگا غلام خرید لیا۔ اب لے کے چلا تو اسے خیال آیا بھائی اتنا مہنگا غلام میں نے خریدا ہے، جب اتنی اس کی قیمت ہے تو پتہ نہیں کتنے نخرے ہوں گے، تو ذرا پوچھ لینا چاہیے کیا کھاتا ہے، کیسے کمرے میں رہتا ہے، نان اے سی روم میں سوئے گا یا نہیں سوئے گا، اے سی لگانا پڑے گا، کولر لگانا پڑے گا، ٹھنڈے پانی کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اب پوچھے کیسے؟ پوچھنے کے لیے پہلے نام تو معلوم ہونا چاہیے، کس نام سے پکارے؟ تو اس نے کہا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اب ذرا غور سے سنیے بھائی، یہ موبائل نیچے رکھ دو اور ذرا دل کے کانوں سے تھوڑی دیر غور سے سن لو۔ یہ جو تم بنا رہے ہو نا، اس کے بعد خود بھی نہیں دیکھو گے، کوئی نہیں، لیکن شیطان تمہارا وقت ضائع کرا رہا ہے، توجہ سے سنو گے تو انشاءاللہ باتیں کام آئیں گی۔ تو بہت توجہ سے سنیے۔ اس نے کہا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو غلام نے کہا حضور میرا کوئی نام نہیں ہے۔ کوئی بندہ ایسا ہوگا دنیا میں جس کا کوئی نام نہ ہو؟ حضور میرا کوئی نام نہیں۔ تو اسے تعجب ہوا، اس نے کہا تمہارا کوئی نام نہیں ہے؟ کہ نہیں میرا کوئی نام نہیں۔ کہ بھائی تم میرے پاس آنے سے پہلے کسی اور کے پاس تھے؟ جی تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ میرا مالک تھا۔ تو وہ تمہیں کس نام سے پکارتا تھا؟ کہا حضور وہ جس نام سے پکارتا تھا وہ میرا نام تھوڑی تھا، وہ تو اس کا نام تھا، اس نے مجھے دیا تھا۔
اب جب اس کی ملکیت ختم ہو گئی، اس کا نام اس کے پاس چلا گیا، اب آپ بتائیے میرا کیا نام ہے؟ آپ نے مجھے خریدا ہے، آپ بتائیے میرا کیا نام؟ ہمارا کیا نام ہے؟ ہم مسلمان ہیں نا. یہ اصل لفظ ہے مسلم، وہ اردو میں مسلمان ہو گیا، جس کی جمع ہے مسلمون، اور نسب اور جر کی حالت میں مسلمین. لوگ نہ سمجھیں تو اتنا سمجھیں کہ اصل ہے مسلم، جس کی جمع ہے مسلمون. کبھی کبھی وہ بعض تقاضوں کے مطابق مسلمون سے مسلمین ہو جاتے ہیں. ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے نا. تو ہمارا نام بھی اللہ نے رکھا ہے، ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا. ہمیں تو اپنا نام رکھنے کا بھی حق نہیں ہے. تو اس غلام نے کہا حضور اب میں آپ کی ملکیت ہوں، آپ بتائیے میرا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا بھائی آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے. بہت اچھی بات ہے، میرا نام عبداللہ ہے. جب تک آپ میرے مالک رہیں گے اس وقت تک میرا نام عبداللہ ہے. وہ اصل میں میرا نہیں، وہ آپ کا ہے. اگر آپ مجھے بیچ دیں گے، جو مجھے خرید لے گا وہ جو چاہے گا مجھے نام دے گا. اس سے بڑا عجیب لگا، اس کی خود آنکھیں کھل گئیں. میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، کیا میں نے اپنے بارے میں کبھی ایسا سوچا؟ پھر پوچھا بھائی یہ بتلاؤ کہ تم کھاتے کیوں؟ کہا حضور کمال ہے، جب میں اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوں تو میں کون ہوتا ہوں یہ بتلانے والا؟ میں کیا کھاتا ہوں؟ جو آپ کھلائیں گے وہ میں کھا لوں، جو آپ پہنائیں گے وہ میں پہن لوں، جہاں آپ سونے کو کہیں گے وہاں سو جاؤں گا، جب کہیں گے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤں گا، جب کہیں گے کھڑے ہو جاؤ کھڑا ہو جاؤں گا، جب کہیں گے لیٹ جاؤ لیٹ جاؤں گا، جب کہیں گے آرام کرو آرام کر لوں گا، جب آپ کہیں گے کھڑے ہو جاؤ کام کرو میں کام کروں گا. میری اپنی کوئی مرضی نہیں حضور، آپ مالک ہیں، آپ جو کہیں گے وہ میں کروں گا. تو اس مالدار شخص نے کہا بھائی میں نے تم کو مہنگا سمجھ کر خریدا تھا، تم بہت سستے ہو، اس سے زیادہ قیمت بھی تمہاری دی جاتی تو کم تھی. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ اسی لیے عطا فرمائی ہیں کہ ہم بندے ہیں. ہم واقعی بندے بن جائیں اللہ اس سے زیادہ دے دیں گے اور کہیں گے بہت کم ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے، بہت کم ہے، تم تو اس سے زیادہ کے حقدار ہو. اور پھر کہیں گے یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، تم اس سے بہت زیادہ کے حقدار ہو، تم آؤ میرے پاس، میں اتنی بڑی بڑی جنتیں دوں گا، ایسی ایسی نعمتیں عطا فرماؤں گا کہ دنیا میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کبھی کسی کو خیال آیا، اور تم کو وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم میرے بندے بن گئے تھے. تو میرے دوستو ہم دنیا میں آئے ہیں بندگی کے لیے، مرد بھی اسی لیے آئے ہیں، عورتیں بھی اسی لیے آئی. اب پوری زندگی کے تعلق سے ہر بات ایک مجلس میں تو نہیں بتلائی جا سکتی. اپنے بچوں کو مدرسے بھیجیں تاکہ وہ دین سیکھیں، بڑے علماء سے تعلق رکھیں، اور جو بات ان کو نہیں معلوم، جس کام کو کرنے کا طریقہ ان کو نہیں معلوم، وہ علماء کرام کے پاس آئیں، ان سے پوچھیں مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے اپنے بچے کی شادی کرنا ہے، سنت کے مطابق شادی کیسے کی جاتی ہے مجھے بتلا دیجئے. مجھے اپنا گھر بنانا ہے، اللہ کیسے گھر کو پسند کرتے ہیں مجھے بتلا دیجئے. مجھے کاروبار کرنا ہے، اللہ کاروبار کے کس طریقے کو کرتے ہیں مجھے بتلا دیجئے. ایک زمین خریدنی ہو تو وکیل کے پاس مشورہ کرنے جاتے ہیں، کسی ماہر کے پاس پیپر لے کے جاتے ہیں، بھائی ذرا دیکھ لیجئے یہ لیگلی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ کہیں دھوکہ نہ ہو جائے. اتنی بڑی جنت کا سودا کرنا ہے، کہیں شیطان دھوکہ نہ دے دے. تو ہمیں پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے؟ یہ علماء بہت بڑی نعمت ہیں اللہ تعالیٰ کی، جہاں نہیں ہیں وہاں کے لوگ بڑے محروم ہیں. اللہ تعالیٰ محرومی سے سب کو بچائے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے قریب قریب میں اتنے علماء عطا فرمائے، ان کی قدر کی. اور علماء کرام کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے، پوری دل سوزی کے ساتھ، پوری محبت اور ہمدردی کے ساتھ لوگوں کو دین بدلانا چاہیے، اور مطمئن رہنا چاہیے ان کی ضرورتیں اللہ پوری کریں گے. ان کے دل میں کسی کا خیال نہ ہے فلاں سے فلاں سے فلاں سے. کوئی فقیر کسی کو کیا دے گا؟ دنیا میں سارے انسان فقیر ہیں، کوئی فقیر ہمیں کیا دے گا؟ جن کو خود اللہ دیتے ہیں وہ ہمیں کیا دیں گے؟ جو دیں گے اللہ دیں گے، اللہ سے مانگنا چاہیے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید.
لوگوں تم سب اللہ کے دربار کے فقیر ہو، اللہ ہے مالدار، اللہ ہے قابل تعریف. تو مخلوق سے لینے کا خیال نکالیں، اللہ کے لیے خدمت کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈالیں گے، اللہ جس سے چاہیں گے خدمت کرائیں گے. اور میری سب سے درخواست ہے، مردوں سے بھی درخواست ہے، عورتوں سے بھی درخواست ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، ہر وقت آخرت کی فکر کریں، ہر وقت ہر کام کو کرنے سے پہلے سمجھیں، جانیں اللہ اس کام کو کس طرح کرنا پسند کرتے ہیں اور کس طرح کرنا ناپسند کرتے ہیں. اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنے اعمال کو درست کریں. ایک صاحب نے مکان بنایا، ایک بزرگوں کو بلایا، حضرت مکان بنایا، تشریف لائیے، دعا کر دیجیے. کرنا چاہیے، بلانا چاہیے، اللہ والوں کو دعا کرانی چاہیے. وہ تشریف لائے گھر میں، تو اوپر ایک روشن دان تھا جس سے روشنی آتی ہے، ہوا آتی ہے، کھڑکی جیسی بناتے رہے. تو ان بزرگوں نے پوچھا یہ کیوں بنایا ہے روشن دان؟ حضرت اس لیے بنایا تاکہ ہوا آیا کرے، روشنی آیا کرے. کہا بھائی اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ اس لیے بنایا تاکہ اس سے اذان کی آواز آیا کرے، ہوا تب بھی آتی، روشنی تب بھی آتی، لیکن اس بنانے پر تم کو اجر ملتا، اس نیت پر تم کو ثواب ملتا. دیکھ کتنا چھوٹا سا فرق ہے نا. تم یہ نیت کر لیتے کہ میں یہ اس لیے بنا رہا ہوں کہ میرے گھر میں اذان کی آواز آیا کرے جب مسجد میں اذان ہو. اور اذان کاہے کے لیے ہوتی ہے؟ اور اچھی طرح سو جاؤ، اسی لیے ہوتی ہے. کاہے کے لیے ہوتی ہے اذان؟ اذان کی آواز سن کے کیا کرنا چاہیے؟ ایمان والے کو مسجد کی طرف چلنا چاہیے، اللہ نے بلایا ہے. اللہ سب کو پابندی کی توفیق عطا فرمائے. مجھے چونکہ جانا بھی ہے، وقت تنگ ہے، لیکن یہ آپ کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی باتیں کہلوا دیں. اللہ تعالیٰ اس جگہ ہمارے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے. اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے. ہم آج سے یہ نیت کر کے اٹھیں اب ہم اللہ کے سچے بندے بنیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار وفادار امتی بنیں گے انشاءاللہ. اور اللہ کے دین پر عمل کریں گے، دین کو جان کر، دین کو سمجھ کر. ہر گھر کا ہر بچہ مدرسے آئے گا. میں یہ نہیں کہتا آپ صرف مدرسے میں پڑھائیں، اسکول میں نہ پڑھائیں، آپ اسکول میں بھی پڑھائیں، وہ بھی بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن ساتھ میں ہر گھر کا ہر بچہ مدرسے میں ضرور آئے. بچے بھی آئیں، بچیاں بھی آئیں. جو بڑی عمر کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان منتظمین کی توفیق دے، ان کے لیے بھی وہ تعلیم کا انتظام کریں. مردوں کے لیے بھی انتظام کریں، عورتوں کے لیے بھی انتظام کریں. اور ہر شخص کا کسی نہ کسی عالم سے تعلق ہو، جو بات نہیں معلوم وہ اس سے پوچھے اور پوچھ کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی پر جئیں، اسی پر مریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ بھائی دیکھو دنیا دارالاسباب ہے. مدرسہ چلے گا تو اس کی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں. جب آپ اپنے بچوں کو بھیجیں گے، مدرسے میں پڑھائیں گے، تو میری آپ سے درخواست ہے مدرسوں کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں ان کا بھی لحاظ رکھیں. اب توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے. جن حضرات کو بیعت کرنا ہے وہ ساتھ میں بیعت کی بھی نیت کر لیں، سچی پکی توبہ کی نیت کریں. اب ہم اپنی زندگی بدل رہے ہیں. پڑھیں ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ٹوٹنے سے بچا دے، نفس اور شیطان کے دھوکے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دعا فرمانے سبحان ربی العلی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے اور بندیاں ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے. اللہ اب تک جو گناہ ہوئے انہیں معاف فرما دیجیے. اللہ بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے. آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجیے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی کامل اصلاح فرما دیجیے. اللہ ہمارے ظاہر کو 100% رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا دیجیے اور ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجیے. اللہ ہر قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے. اللہ جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کرا دیجیے. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرمائیے. اللہ جس مدرسے کے افتتاح کے سلسلے میں ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اس مدرسے کو بھی انتہا قبول فرمائیے. ہمارے تمام مدارس، تمام مساجد، تمام معاہد، تمام خانقاہیں، دعوت و تبلیغ کے تمام مراکز کو قبول فرمائیے. ہر قسم کے شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرمائیے. ان کے فیض کو عام و تام فرمائیے. اللہ یہاں پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو اپنے شایان نشان اجر عطا فرمائیے. ان کی دنیا کی ضرورتوں کی بھی اپنے غیبی خزانوں سے کفالت فرمائیے. اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے. اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرما دیجیے. سب کی کمائیوں میں برکت عطا فرمائیے. اللہ اٹھنے سے پہلے پورے مجمع کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ پورے مجمع کا دل بدل دیجیے. اللہ سب کے دلوں کو روشن کر دیجیے. سب کے دلوں کو چمکا دیجیے. ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ ہماری عمروں میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، ایمان میں برکت عطا فرمائیے. اللہ ہمیں عمر طویل نصیب فرمائیے. آخری سانس تک ہماری تمام طاقتیں اور قوتیں سلامت رکھیے اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے. پیارے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے. جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے. مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.